لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز گزاران عزیز، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 35 کے ذیل میں کل عرض کیا تھا کہ مولا متقیان نے حکمیت کے نتیجے میں جو مشکل اور مصیبت پیش آئی اس کے اثرات اور اس کا سبب بیان کیا تھا. سبب نافرمانی اور مولا کی اطاعت نہ کرنا، اس کے اثرات افسوس اور شرمندگی. تو دو چیزوں کا نتیجہ جو مولا متقیان نے پیش کیا تھا، تو ہم نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. آج اگلے جملے میں مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں افسوس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا شرمندگی اس وقت تمہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اس کی پیشن گوئی میں نے پہلے ہی کیا تھا. تو امام بیان کرتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي. آج تم شرمندہ ہو رہے ہو، آج کف افسوس مل رہے ہو. میں نے تمہیں تحکیم کے بارے میں اپنی رائے سے باخبر کر دیا تھا. پہلے ہی مولا متقیان نے بیان کر دیا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ بیان کر دیا تھا. تو واقعاً اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس علی کی بات کو لوگوں نے ٹھکرایا، اس علی کی اطاعت سے گریز کیا جس نے ایک واقعے کے انجام کی تو کیا، جب وہ تلوار بھی چلاتا ہے تو 70 نسلوں کو پرکھ کر تلوار چلاتا ہے. یعنی 70 نسلوں کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی علی کو معلوم ہوتا ہے. اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو علم ما کان و ما یکون و ما کائن، یعنی جو گزر چکا ہوتا ہے اس کا بھی علم امام کو ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی علم امام کو ہوتا ہے. تو امام نے کہا تو امام کی بات ایسا نہیں کہ ایک احتمال کے عنوان سے بیان کیا جائے، شاید کی منزل پر امام نہیں. امام جو کہتا ہے وہ بالکل سچ ہوتا ہے. تو امام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. تم حکمیت کی بات کر رہے ہو تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن لوگوں نے اطاعت نہیں کی. 70 نسلوں کو ایک نظر میں پرکھ لینے والے علی کی بات کا بھی انکار کیا. تو یہ نادانی اور ان کی جہالت تھی، اور خود غرضی کی بنیاد پر انہوں نے مولا کائنات کی نافرمانی کی. تو پھر امام ایک افسوس کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ لو کان یطاع لقصیر امر، اے کاش کہ تم قصیر کے حکم کی اطاعت کر لیتے. تو اب اصل بات تو آج یہاں یہی ہے کہ امام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کاش تم قصیر کی بات کو مان لیتے یا قصیر کے حکم کی اطاعت کر لیتے. تو قصیر ہے کیا؟ تو اس کا ایک پیشینہ ہے، یعنی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک بہت بڑے پس منظر کے ذیل میں امام نے یہ بیان کی ہے کہ کاش تم قصیر کے
حکم کی اطاعت کر لیتے۔ تو قصیر ایک بہت بڑا دور اندیش اور عالم، جو اس زمانے میں ایک بہت قدیم زمانے میں حیرہ نامی سلطنت کا بادشاہ جزیمہ، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جزیمہ نامی سلطان اور بادشاہ کا غلام تھا۔ کون؟ قصیر، ہے نا، قاف صاد یہ رے۔ تو اس نے اپنے بہت بڑے لشکر کو لے کر جزیرہ نامی حکومت پر حملہ کیا تھا، جس کا بادشاہ تھا عمرو ابن طرب، نام بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پرانے کنگڈم سسٹم کے اعتبار سے حکومت موروثی تھی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اسی طریقے سے نسل در نسل حکومت چلا کرتی تھی۔ یعنی یہ بہت رواج تھا پرانے زمانے میں، آج کی طرح یہ الیکٹڈ اعتبار سے نہیں، بلکہ نسل در نسل یہ سلسلہ ان کا جاری ہوتا تھا۔ تو جب عمرو ابن طرب کو قتل کر دیا اس جزیمہ نے، تو اس کی جگہ پر، یعنی باپ کے قتل ہو جانے پر بیٹی حاکم بن گئی، بیٹی کو حکومت کرنا پڑا۔ تب بیٹی نے بدلہ لینے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی، اس کے نام، جس نے قتل کیا تھا اسی کے نام، یعنی جزیمہ کے نام خط لکھا تھا کہ دیکھو میرے بابا جو حکومت کیا کرتے تھے وہ بہت بڑی حکومت تھی، میں اکیلی یہ حکومت نہیں چلا سکتی، میں تمہیں اپنا شریک حیات بنانا چاہتی ہوں تاکہ مل کر حکومت کریں، تمہاری حکومت کا دائرہ بھی بڑھ جائے گا اور مجھے بھی حکومت کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک سازش تھی، ہے نا۔ تو وہ کسی طریقے سے مانتا نہیں تھا، پاگل ہو گیا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مجھے مل کر حکومت کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ کے بارے میں کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، کچھ بھی نہیں سوچا، ایک بہت بڑے لشکر کو لے کے وہ نکلا۔ جب نکل رہا تھا تو یہ دور اندیش غلام نے، جسے قصیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اس کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا ہے، بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ، نہ جاؤ، تاکہ تمہاری کم سے کم حکومت باقی رہے۔ لیکن وہ مانا نہیں، تیزی سے وہ لشکر لے کے نکلا۔ تو جیسے ہی اس عورت کے بارڈر میں پہنچا، مرز پر پہنچا، تو وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ضرب المثل، ایک کہاوت بن گئی کہ کاش قصیر کی بات کو مان لیا جاتا۔ تو یعنی کیا، قصیر نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا لیکن اس نے مانا نہیں تھا۔ تو مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ کاش تم بھی قصیر کی بات کو مان گئے ہوتے، اطاعت کر لیے ہوتے، تو آج جو تم کف افسوس مل رہے ہو، شرمندہ ہو رہے ہو، افسوس کر رہے ہو، یہ شرمندگی تمہیں اٹھانی نہ پڑتی۔ تو مولا متقیان ایک ضرب المثل کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک درد دل کو مولا بیان کر رہے ہیں کہ تم جو افسوس کر رہے ہو وہ افسوس مجھے بھی ہے، لیکن تمہارا افسوس خود غرضی کی بنا پر ہے، میرا افسوس تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے کہ کاش تم نے اطاعت کر لی ہوتی۔ تو مولا متقیان بیان کر رہے ہیں آج کے اس تقریر کے خلاصے کے طور پر اگر میں بیان کروں تو مولا متقیان نے پہلے ہی سے ان کو اطلاع دے دی تھی، باخبر کر دیا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی میں نے مالک اشتر کا میری نگاہوں نے انتخاب کیا تھا، تم نے اسے ٹھکرا کر ابو موسیٰ اشعری جو ایک دم نادان اور ڈرپوک تھا، ہے نا، وہ داستان بھی مشہور ہے کہ مالک اشتر خود ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاتے ہیں، دن کا موقع ہوتا ہے، تلوار گردن پر رکھتے ہیں اور اس سے ڈرا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ دن ہے کہ رات؟ تو وہ کہتا ہے دن۔ جب تلوار قریب لے کر گئے، مالک اشتر نے ڈرانے کے لیے کہا کہ دن کہاں، یہ تو رات ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ ہاں ہاں رات ہے، رات ہے، صحیح۔ یعنی اتنا اس کو ہوش بھی نہیں تھی کہ
تھوڑے سے ایک گھبراہٹ کی بنا پر پورے حقیقت جو روشن دن کا اس نے انکار کر دیا تھا، تو ایسے کو لوگوں نے انتخاب کیا تھا تو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑا۔ لیکن یہ افسوس لوگوں کے لیے بھی رہا اور خود وقت کے امام کے لیے بھی یہ افسوس رہا۔ تو بہرحال اگلے ایک دو جملے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی مختصر شرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو معارف اہل بیت کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔